آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو پورے پاکستان میں اور فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ وغیرہ، ٹویٹر وغیرہ میں پوسٹنگ کریں اور اس کی جو سب کو معلومات ہو کہ یہ اصل حقیقت کیا ہے، اور ہاتھ نہیں روکنا کسی نے، بس چل سو چل شروع ہو جانا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ اور یہ حقیقت سچ پہ بنی ہے، کوئی جھوٹ نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری عوام کو شعور ملے اصل حقیقت یہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں، وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو کسی کو نہیں پتہ، الٹا اس کا نیگیٹو بلٹ کیا ہوا ہے، نیگیٹو، کہ جس سے انتشار پھیلے اور بدگمانی ہو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں نہ تعلیم ہے، نہ کچھ ایسا سسٹم، اور یہ تعلیم کو کیوں نہیں پروموٹ کیا جاتا رہا، اس کی بھی ایک وجہ ہے اور بہت ساری وجہ ہے۔ اور اس کو بھی اگر میں ڈسکس کرنا چاہوں تو بہت زیادہ ڈبیٹ ہے۔ تو پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تصویر آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ نوائے وقت کا وہ حصہ ہے جس کے اوپر 1996 میں یہ شائع کیا گیا۔ اس میں 2 لائنیں ہیں اور 2 لائنوں میں لکھا ہوا ہے، یہ ذرا پڑھیے اور اس کو سمجھیے۔ میں اس کے بعد آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں جی، تو آپ نے یہ تصویر دیکھی، تو اس میں یہ لکھا ہے پہلی لائن میں، یہ ایک کویسچنز بھی ہوتا ہے اور اس کا جو مفہوم جو ہے اس کا بقیہ کسی نے نہیں پڑھا۔ اس کا انٹرویو بھی ہو چکا ہے، اس کے اوپر انٹرویو، بہت ساری ڈیبیٹس ہے اس کے اوپر، اور اس پہ لکھا ہوا ہے 2020 تک 2020 تک یہودیوں کا اثر رسوخ پاکستان اور مشرقی وغیرہ، یعنی کہ یہ پاکستان کا بھی بیچ میں ہی ہے، پاکستان ہٹ کے نہیں ہے، تو مشرق اور سطح پہ عروج پر پہنچے گا۔ یہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ یہ کسی نے اس چیز کو پک کیا ہو، نوٹ کیا ہو کہ یہ اصل میں بات کیا کہہ رہے ہیں۔ اثر رسوخ ایک، میری یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا، بہت مہربانی ہوگی، شکریہ، تاکہ سب کی آنکھیں کھلے اور صحیح ڈیسیزن لینے کا انہیں موقع ملے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، عوام کو کیا کرنا چاہیے اس وقت۔ تو پہلی لائن پہ یہ لکھا ہوا ہے اور 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، اس دونوں لائنوں کو ایک ہی بندے کے اوپر مختص کر دیا گیا ہے کہ وہ ہے عمران خان۔ یہ سارا برین واشنگ کیا گیا تھا۔ اس وقت عوام کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب یہ خبر شائع ہوئی تو عمران خان کے کینسر ہاسپٹل شوکت خانم میں دہشت گردی ہوئی تھی اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ کس نے کروائی، وہ بھی اس کے فوج کے پاس، ہماری پاک آرمی کے پاس اس کی ساری ڈیٹیلز ہے، باقاعدہ سارا ڈیٹیلز ہے۔ اور اس کے بعد دوسری لائن آتی ہے، اس کام کے لیے کرکٹر عمران خان کو چن لیا گیا ہے۔ اب اس کو بھی اسی کے ساتھ کمپیئر کر دیا گیا کہ برین واش کیا نون لیگ والوں نے، پیپل پارٹی والوں نے، مولانا فضل الرحمان نے اور ایم کیو ایم نے، یہ ریگیٹو بلٹ کیا پاکستان کی عوام کی برین میں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ تو اصل حقیقت کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ۔ کیوں؟ ہمارے ملک میں شعور نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، مہنگائی ہے، یہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہم جانتے ہیں، عوام نہیں جانتی، اور ہاں عمران خان کو گالیاں دینے لگ گئے، یہ وہ فلان وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا
جو پہلی لائن جو ہے، اب میں آپ کو پوری وضاحت دیتا ہوں کہ 2020 تک یہودیوں کا اثر رسوخ تک، یعنی کہ بہت پہلے سے یہ پلاننگ ہو رہی ہے اور یہ اثر رسوخ بن رہا ہے، اور مشرق وغیرہ میں یہ عروج پر پہنچے گا، یعنی کہ 2020 تک یہ یہودی یہاں پہ قابض ہو جائیں گے۔ پاکستان کے اوپر اس وقت یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اب یہ قبضہ کیسے ہے؟ ہمارے ملک میں جتنی بھی امپورٹ آتی ہے، نواز شریف کی یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کہتے ہیں نا کہ نواز شریف جب بھی باہر جاتا ہے تو بزنس لے کے آتا ہے، بہت سارے بزنس۔ ارے آپ نے وہ کبھی وہ تصویروں میں جو لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نواز شریف کے، جو بزنس مین لے کے آتا ہے، کبھی وہ آپ نے دیکھا وہ کون ہے؟ ان کی حقیقت کا بھی پتہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے؟ اللہ توبہ توبہ، وہ یہودیوں کو ساتھ لے کے آتا تھا، اور جب بھی باہر گیا یہودیوں کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ایک ڈیل کر اپنا ایک پرسنٹیج رکھ کے وہ ان کو لے کے آتا تھا، اور یہاں پہ پاکستان میں ان کو بزنس اسٹیبل کرتا تھا، ان کو زمینیں دیتا تھا، اور جو زمینیں ہماری عوام کی، جو غریب عوام کی جو ہوتی تھی، ان کے اوپر قبضہ کر کے مافیاز بٹھا کر، جیسے ملک ریاض ہو گیا اور کھوکھر وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ بٹھا کر وہ ظلم و تشدد کر اس زمین پر قبضہ کر کے وہ اس کے اوپر ڈیفنس بنائے جاتے تھے، اسکیمیں بنائی جاتی تھی، ان کو اربوں خربوں میں بیچا جاتا تھا، اب بھی بیچا جاتا ہے، یعنی کہ نہیں۔ بہت ساری ڈیبیٹس ہیں، ملک ریاض نے خود اپنے منہ سے کہا کہ ہم مافیا سے خریدتے ہیں۔ وہ مافیاز کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں، اس نے کہا ہے زرداری، نواز شریف، یہ مافیا، ہم مافیا کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو اس کے نیچے دوسری لائن ہے، اس پہ لکھا ہے کہ اس کام کے لیے کریکٹر عمران خان کو چن لیا گیا ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے اس بات کی؟ 2020 تک یہودیوں کا اثر رسوخ عروج پہ پہنچے گا، اور اس کی پوری ڈبیٹ میں نے سنی ہوئی ہے، اس کے اوپر پوری ٹاک ہو چکی ہے، اور امریکہ وغیرہ میں جا کر مسلمانوں کا اسلام کے بارے میں بتایا گیا، اور بہت ساری ویڈیوز 3-4 میں پوسٹ بھی کر چکا ہوں، اور جنہوں نے پوسٹ کی تھی آگے میں نے ان کی پوسٹ کی شیئرنگ کی، تو اس میں ہر چیز اردو میں سارا بتایا گیا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ اسلامک فوبیا پہ بات کی، مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا تھا، عمران خان کہتا ہے کہ ہم مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ہیں، یہ ہمیں اوپر مسلط کیا گیا ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اصل حقیقت اس بات کی یہ ہے کہ جب یہودیوں کا اثر رسوخ پاکستان میں اکثریت پکڑ جائے گا، اور اس کو ناکام نیست و نابود کرنے کے لیے عمران خان وزیر اعظم بنے گا، اور اس کے لیے چن لیا گیا ہے، اس کام کے لیے چنا گیا ہے، تو ہم پاکستانی اس کے اوپر فخر کرنے کی بجائے عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں، یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ ہمارا برین بالکل مفلوس کر دیا گیا، کیونکہ ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں، اور ہمارے کسان وغیرہ جو بھی فصلیں ہوتی ہیں وہ ایک مصنوعی آرٹیفیشلی تیار کی جاتی ہے، جو ہمارے لیے مائنڈ اور باڈیز سلو پوائزن بنتا ہے۔ جب انسان 40 سال سے اوپر یا 30 سال سے، یعنی کہ 30 سال سے اس کا وہ سبجیکٹ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ انفیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، جب انسان کی عمر کا زیادہ ہوتی ہے اور باڈی لینگویج جو ہے نا وہ کمزور ہوتی جاتی ہے، اور وہ جب کمزور ہوتی ہے تو جو سلو پوائزن جو ہم لیتے رہے ہیں اور دماغ میں اور باڈیز کو وہ کمزور کینسر، ٹی بی وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں بنتی ہیں، تو انسان 40 سے 45 سے 50 سے اوپر نہیں جا سکتا۔ تو یہ تھیوری امریکہ یہودیوں کی ہے، اور جتنی بھی کھادے ہیں یہ
جو ابھی باہر بیٹھے ہیں جہانگیر ترین صاحب، ان سب کو یہ ان چیزوں کا پتہ ہے اور یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بات چیت ساری ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں عمران خان یہودیوں کا خاتمہ کرے گا، اور ہماری پاک فوج اسی کام کے لیے لگی ہوئی ہے۔ ابھی آذربائیجان کی کنٹری ماشاءاللہ اور آرمینیا کو ناکام کرتی جا رہی ہے اور بہت آگے بڑھ گئی ہے، اور بہت سے عرب 4 بلاکس بنا دیے جا رہے ہیں، 4 بلاکس آ رہے ہیں، وہ بھی اسلامی بلاکس ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا عمران خان عاشق رسول ہے، سچا مسلمان ہے، محب الوطن ہے، ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ میں جب بچپن میں چھوٹی عمر میں تھا تو یہ خبر سنتا تھا تو میں بڑا حیران ہوتا تھا، ایک بار میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، بات کچھ اور ہے۔ تو پھر میں نے نوائے وقت کی اخبار جو جنگ میں بھی یہ شائع ہوا تھا، جنگ اخبار میں بھی یہ بات شائع ہوئی تھی، اور اس کی ڈبیٹ جب میں نے پڑھی تو مجھے فخر ہوا، ناز ہوا کہ عمران خان کو اس کام کے لیے چنا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اسی وقت کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ عمران خان جب آئے گا تو یہ ان کا جو خاتمہ ہوگا، اور یہ جو مافیاز جو ہے ہمارے پاکستان میں، یہ کوئی بناوٹی نہیں ہے یا مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے اداروں میں مافیا جیسے کہ وائٹ کالر کرائم کیسی ہے، جیسے کہ رشوت خوری، ہر ادارے میں، ہمارے پولیس ادارے میں رشوت خوری اور مظلوموں کو، بے گناہوں کو ذلیل و رسوا کیا گیا، عوام کا ہمارا یہاں پہ معاشی قتل ہوتا رہا، اور ایسے ہی ہوتا رہا، پیسہ بٹورتے رہے وغیرہ وغیرہ، ہر ادارے میں یہی سسٹم چلتا تھا۔ جو بھی اپنی ایک درخواست یا اپیل لے کے جاتا تھا انصاف کے لیے، تو اسی کو ہی متنازع بنا کر اس کو مارا پیٹا، عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں تھانوں میں ہوتی رہیں، اداروں میں ہوتی رہیں، یہ کوئی ڈھبی چوپی بات نہیں ہے۔ اور آپ یہ آج سوشل میڈیا اور میڈیا پہ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ریپ ہو گیا، فلاں جگہ پہ چھوٹی بچی کے ساتھ ریپ کر دیا، کیا یہ آج سے ہی ہو رہا تھا؟ نہیں، یہ آج سے نہیں ہو رہا تھا، یہ آج سے 40 سال سے زیادہ طویل عرصے سے ہوتا آ رہا تھا، لیکن ان کو سپورٹ کرنے والے جو بھی پکڑے جاتے تھے اور ان کو سپورٹ کرتے تھے، یہی حکمران نواز شریف کی پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، MQM ان کو سپورٹ کرتی تھی، ان کے فیک اکاؤنٹ بناتی تھی، ان کو پیسہ ڈلیور وغیرہ، اور یہ ان سے غلط کام اور مزید کرواتی تھی، جیسے کہ بتہ گوری، ٹارگٹ کروانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ نواز شریف و شہباز شریف کرواتے تھے۔ اس کے بہت سارے ثبوت انشاءاللہ یہ آگے چل کر عوام کو بہت بھاری مقدار میں دیکھنے کو ملیں گے۔ انشاءاللہ ہم ان لوگوں کا نیست و نابود کریں گے، وہ تاریخی نیست و نابود ہوگا۔ میرے لیے سب سے بہترین انسان اس وقت عمران خان ہے، میری پاک فوج ہے، سب سے بہترین انٹیلیجنس میری، سب سے ہمارے دلوں میں بسنے والی ISI ہے، جن کی وجہ سے ان فوج اور ISI کی وجہ سے ہم یہاں پر اس وقت زندہ بیٹھے ہیں۔ اور نواز شریف نے جب ختم نبوت کی جو ترمیم کرنے کی کوشش کی، اور یہودیوں کہنے کے اوپر، کیونکہ شام میں اور دبئی وغیرہ یہاں پہ یہ ختم نبوت کی ترمیم کی جا رہی تھی، تاکہ شام جیسے اور برما جیسے ہی حالات یہاں پاکستان میں کی جائیں، تو فوج نے اور شیخ رشید صاحب نے آواز اٹھائی، عمران خان نے آواز بلند کی، اور یہ معاملہ رک گیا۔ تو یہ آج ہم ان کی وجہ سے ہم بیٹھے، عمران خان، شیخ رشید، ہماری فوج کی ہم زندہ باد، اور اللہ تعالیٰ انہیں زندگی تندرستی فتح یاب کرے۔ اور سب سے میری درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، تاکہ ہر کسی کو پتہ چلے کہ اصل حقیقت کیا ہے، تو ہم اپنا ڈیسیزن لے سکیں۔ یہ مہنگائی کاسمیٹکلی بڑھائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سارے بزنس عمران خان کے نہیں ہیں، یہ انہی پارٹیز کے ہیں جو یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ عوام کو جو لوٹ مار کے چکر میں ان کو پریشرائز کر کے، انہیں بلیک میل کر کے، ہیراسمنٹ کر کے، تو وہ اپنی طرف لے کے آ سکے، اور دوبارہ اگر یہ نواز شریف کی حکومت یا پیپل پارٹی کی دوبارہ حکومت اگر آ جاتی ہے، خدا نخواستہ اگر آ جاتی ہے، تو ہمارا ملک بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا۔
ہم نہیں بچیں گے. کیوں؟ یہ انہی کے یہودی ایجنٹ ہے. اور نواز شریف نے، مولانا فضل الرحمان نے ہمارے قرآنی آیات کی ترامیم کی اور ان قوانین کی ترمیم کی جو نافذ ہونا چاہیے تھا، جو اسلامی قوانین تھے ان کو نہیں چلایا، ان کو پروموٹ نہیں کیا، نہ ہی پاکستان میں اس کو عروج پر جانے دیا گیا. تو انہوں نے، میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ مولانا فضل نواز شریف، شہباز شریف نے پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں انہی دستاویزات، انہی قوانین کی ایسے جو کاپیز تھی وہ اچھالی اور پیروں کے نیچے روندا. تو میں ان کو کافر کہتا ہوں. اس لیے کافر کہتا ہوں کہ یہ کافر ہیں، یہ یہودیوں کے ساتھ ملے ہوں. یہ اور دوسری بات، یہ کافر کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے. کہ سر کیوں کافر کو کافر نہ کیا جائے؟ آپ قرآن کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ کافر وہی ہے جو کافر ہے، جو اصلاح کر جائے. اگر کوئی کافر اصلاح کر جائے اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے. یہ قرآن میں درجہ، حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں موجود ہے کہ کافر کو کافر ہی کہنا چاہیے کیونکہ وہ کافر ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں اور قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، تو یہی کافر ہے. یزید بھی کافر تھا، یہ بھی کافر ہے. تو پھر یزید پہ لعنت نہ بھیجے. پھر اگر یہی بات اگر آپ نے کرنی ہے کہ قرآن پڑھیں، ہمارے معاشرے میں تعلیم نہیں ہے، شعور کیوں کیسے آئے گا؟ تو یہ چیز ہے. عمران خان ایک سچا محب الوطن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل کر اللہ تعالیٰ آپ سب کو شعور دے اور پورے پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ، ہماری فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو اور ان کو دوبارہ جو ہے نا آنے والے الیکشنز پہ انہیں سپورٹ کرے تاکہ ان سب مافیاز کو اور یہودیوں کا جو یہاں پہ اثر رسوخ ہے اور ان کو نیست و نابود کیا جائے. اور ہوگا انشاءاللہ اگر عوام اگر شعور سے کام لے گی، عقل سے کام لے گی تو ہم انشاءاللہ ہوں گے کامیاب. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. اللہ حافظ.